تاشقند میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات، افغانستان میں پائیدار امن کے حوالے سے تبادلہ خیال، پاک افغان تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. We have made every effort to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پاکستان سے زیادہ کسی نے کردار ادا نہیں کیا، ہماری ترجیح افغانستان میں امن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس سے خطاب، کہا ہم نے پرائی جنگ میں 70,000 لاشیں اٹھائیں، معاشی طور پر 150 ارب ڈالرز کا نقصان کیا، افغانستان وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ کی جو میٹنگ ہے بہت مفصل تھی، 2.5 گھنٹے لمبی چلی، جس میں دونوں لیڈرز نے افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی اس کا جائزہ بھی لیا، تبادلہ خیال بھی کیا اور اس عزم کا ارادہ بھی کیا کہ ہم نے مل کر افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک معاہدوں سے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا، دونوں ممالک افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ازبک صدر نے افغان پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کی سمٹ کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں تاشقند کانفرنس میں 60 سے زائد ممالک شریک ہیں، معاشی سرگرمی، علاقائی روابط سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، داسو حادثے میں چینی باشندوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، معاملے کی جامع تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ کہتے ہیں پاکستان میں تمام چینی باشندوں کی مکمل سیکیورٹی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، دشمن قوتوں کو برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان نے افغانستان کے نائب صدر کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان حکومت نے اسپین بولدک میں طالبان کے خلاف فضائی کارروائی کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ پاکستان نے مثبت جواب دیا، ہم افغان حکومت کے اپنے سرزمین پر کارروائی کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ کورونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیلتی ہے، سربراہ NCOC اسد عمر کہتے ہیں ملک میں روزانہ وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 5 سے 6% آ رہی ہے، بیماری سے بچنے کا فوری حل SOPs پر عمل درآمد ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 20% تک پہنچ چکی ہے، عوام سے گزارش ہے کہ جلد ویکسین لگوائیں اور روزانہ 2500 کے قریب نئے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ عوام کی بے احتیاطی سے کورونا پھر زور پکڑنے لگا، مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 6.17% ہو گئی، 24 گھنٹوں میں 2327 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مزید 31 افراد جان کی بازی ہار گئے، اموات کی مجموعی تعداد 22,720 تک جا پہنچی، 43,670 مریض زیر علاج، 2,388 کی حالت تشویشناک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے معیشت زوال پذیر رہی، ماضی کی حکومتوں نے عوام کے اصل مسائل سے چشم پوشی کی، درست پالیسیز کی بدولت پاکستان معاشی لحاظ سے ٹیک آف کر چکا ہے، معیشت مضبوط اور کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے، عمران خان کی قیادت میں عوامی خدمت کا سفر جاری رہے گا۔ حکومت نے شعبہ تعلیم میں دور رس اصلاحات متعارف کرائی ہیں، آن لائن ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ایک منفرد اقدام ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق خاوان کہتی ہیں پنجاب کے تعلیمی نظام میں بہتری لا رہے ہیں، وزیر اعظم پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں، ایک قوم ایک نصاب اور ایک متحد پاکستان ہمارا نعرہ ہے۔
چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ گزشتہ 3 سال کے عرصے میں 533 ارب روپے بدعنوان عناصر سے برآمد کیے۔ لوٹی دولت واپس لانا نیب کی ریکارڈ کامیابی ہے۔ بولے بیوروکریسی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نیب بیوروکریسی کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کورم کی نشاندہی پر ڈیپٹی اسپیکر کا اظہار بے بسی۔ اپوزیشن رکن عبدالقیوم کی جانب سے کورم کی نشاندہی پر ڈیپٹی اسپیکر نے کہا کہ یہاں وقفہ سوالات چل رہا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ سابق صدر ممنون حسین کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی شدید مذمت کہتے ہیں ٹیکس فری بجٹ کی حقیقت قوم کے سامنے آ گئی۔ نئے پاکستان کا احساس عوام نے دیکھ لیا۔ پہلی مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ بڑی عید سے قبل بڑا اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل 2 روپے 54 پیسے اور مٹی کا تیل 1 روپے 39 پیسے مہنگا ہو گیا۔ عوام کا غصے کا اظہار، اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران دوسری بار قیمت بڑھا دی گئی۔ حالیہ 10 روپے اضافے کے ساتھ ایل پی جی کی نئی قیمت 170 روپے فی کلو ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر 2000، کمرشل سلنڈر 7715 روپے پر پہنچ گیا۔ عوام پریشان، اعلیٰ حکام سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بلدیاتی ادارے بحال نہ ہونے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق لارڈ میئر لاہور اور دیگر میئرز کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے چیف سیکریٹری اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو 19 جولائی کو ذاتی طور پر طلب کر لیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر یوٹیلیٹی سٹورز اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ عمر لودھی پر مبینہ کرپشن کے بھی سنگین الزامات تھے۔ حال ہی میں انہیں 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کیا گیا۔ عمر لودھی کے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے بورڈ اراکین کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ تھے۔ کرک میں انڈس ہائی وے پر ٹریفک حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ نشپا پلانٹ کے قریب مسافر بس اور ٹرک کے مابین خوفناک حادثہ پیش آیا۔ مسافر بس کراچی سے پشاور جا رہی تھی۔ کراچی میں رینجرز کی کارروائی، ڈکیتی کی 300 سے زائد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خفیہ اطلاع پر مطلوب ملزم کو فیصل ٹاؤن سے گرفتار کر کے اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کر دی گئی۔ کراچی میں کالا پل کے قریب بس کے اندر فائرنگ سے 2 خواتین زخمی ہو گئی۔ پولیس نے ملوث ملزم حسین علی کو گرفتار کر لیا۔ اسلحہ بھی برآمد، ساتھی فرار۔ اینٹی کرپشن کی کرپٹ سرکاری افسران کے خلاف کارروائیاں۔ اٹک سے وائلڈ لائف انسپیکٹر کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ گجرات سے پٹواری کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ہزاروں روپے رشوت برآمد، مقدمات درج۔